زندہ ہے، شہید زندہ ہے، حسین زندہ ہے، شہید صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خون میں ترک مرا ہے مسلم کے زیر خنجر بسار، ہے مسلم کے زیر خنجر بسار، ہے مسلم کے اٹھ گیا سر سے باپ کا سایہ، در بدر پسار، ہے مسلم کے در بدر ہے مسلم کے سر دکھا کر یہ کہتا ہے ظالم، دونوں لگتے جگر، ہے مسلم کے دونوں لگتے جگر، ہے مسلم کے پردیس میں مسلم کے یتیموں پر جفا ہے، دریا پہ قتل دو لے کے چلا ہے، چھوٹا تو بڑے بھائی کا منہ دیکھ رہا ہے، دور اس کا مدد کرنے مشغول بکائے، دور اس کو مدد کرنے مشغول بکائے، بے رحم کے قابو میں گئے، دو نازوں کے پالے، ہر سو نگرہ کے کوئی آکے بچا لے، ہر سو نگرہ کے کوئی آکے بچا لے، چھوٹے کو بڑا بھائی ہے بڑا بڑھ کے بچاتا، ہر بار ہے مصحف کی طرح بیچ میں آتا، رو دیتا کہ کچھ کہنے کا موقع نہیں پاتا، بے طاقت بے طاقت سن غال غریبوں کا خدا کے لیے دم لے، اب ہم تیرے گھر میں کبھی آئے تو قدم لے، اب ہم تیرے گھر میں کبھی آئے تو قدم لے، یہ جرم غیبی نہ پوچھے جو آئے ہیں تیرے گھر، حجرے میں رہے شب کو بھی بیدار برابر، کرتے پھٹے گے سو کھچے سیلی لگی غم پر، تکلیف بہت ہے چکا چھوڑ ستم گا، تکلیف بہت ہے چکا چھوڑ ستم گا، جنگل میں کہیں بیٹھ کے ہم روئیں گے ظالم، منہ کر کے تیرے گھر کو نام سوئیں گے ظالم، منہ کر کے تیرے تیرے گھر کو نام سوئیں گے ظالم، سنتا تھا نہ مظلوموں کی ایک بات ستمگر، دیتے تھے ندا زوجہ غارث کو یہ بڑھ کر، یہ جانتے تو غم کبھی آتے نہ تیرے گھر، مہمانوں کو اپنے تو بچا دینا مادر، مہمانوں کو اپنے تو بچا دینا مادر، چھڑوا دے کے پکڑے ہوئے زلفوں کو
تھی ساتھ، مظلوموں کو ظالم سے چھڑاتی تھی وہ خوش ذات، کہتی تھی خدا کے لیے کیا کرتا ہے بزاد، گئے پاؤں بدر کے لیے کیا بات دیتی ہے، گئے پاؤں بدر کے لیے کیا بات دیتی ہے، بس بس کے زمین اب تو ہلی جاتی غیر ظالم، غیرہ مجھے دلنگ نظر آتی ہے ظالم، غیرہ مجھے دلنگ نظر آتی ہے ظالم، تو کو ظالم نظر آئے تجھے کیوں کر لے دیکھ نبی روتے دریا پہ کھلے سر، یہ سن کے اٹھا غار سے ملون و ستمگر، ظالم نے کہا ظالم نے کہا مجھ کو نہیں، ایک تیغ تلے دونوں برادر کو بٹھا کر، سر کاٹا بڑے بھائی کا چھوٹے کو دکھا کر، سر کاٹا بڑے بھائی کا چھوٹے کو دکھا کر، سر پاس رکھا لاش کو دریا میں بہایا، بھائی کے گلے کا جو لہو خاک پہ پایا، الفت سے برادر کا لہو جوش میں آیا، تب جوڑ کے اپنے قاتل کو سنایا، تب جوڑ کے آدم نے قاتل کو سنایا، پوچھوں یہ لہو کرتے سے تلوار جھکا دے، لوٹو بڑے بھائی کلام میں جلدا دے، لوٹو بڑے بھائی کلام میں جلدا دے، وہ بولا کہ شوق سے غلطا مجھے کیا ڈر، بھائی کے لہو میں وہ لگا لوٹنے گر کر، کہتا تھا بڑے بھائی کا غار ڈھونڈے برادر، تم تو بیٹھا ہے میرے برابر، تم تو بھی بیٹھے میرے برابر، کسی نے ہی نصیب سے الٹتے ہوئے دیکھا، بھائی نے گلا بھائی کا کٹتے ہوئے دیکھا، بھائی نے گلا بھائی کا کٹتے ہوئے دیکھا، بھائی نے گلا بھائی کا کٹتے ہوئے دیکھا، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آئے سو ظالب تک آئی اشک ناب آنے کو ہے، جوش میں گل ہے جوش میں گل ہے دعا، دل کے سیاہ سے حجاب آنے کو ہے، دوڑے دوڑے رحمت کے اب ماتم شبیر میں اٹھتا ہے رو کر کون کون،
देखिए देखिए किस किस के कत्ल करने लाते हैं खोटे पा मुस्लिम को लई वक्त वक्त आखिर है लबे आहे सो जालब तक मुस्लिम पा लाइनों की चढ़ाई है सहसे तो आप क़यामत ग़ज़ब आई है सहर से और एक तने तन्हा से लड़ाई है शहर से दम लेने की फुर्सत नहीं पाई है शहर से दम लेने की फुर्सत नहीं पाई है शहर से मजलूम पाक नर गए अफाजे जफा है यादार नुक्तरन ज़िलहिज की नवी अरे फेंका दिन कत्ल का सामान पर ईज है आप होता हूँ मैं खुरैबा शहजादों का और शाह हक अल्लाह निगेबा करता हूँ रुक़ैया के कुड़ कुड़ के मेरे गम में ना दम मुस्कान निकल जा सदक़े में सकीना के रुक़ैया मेरे पल जा सदक़े में सकीना के रुक़ैया मेरे पल जा अल क़िस्सा शहर को हुई आदा की चढ़ाई तो आका मक्का गिर गया आफत नहीं आई चिल्लाती थी तो के दोहाई है दोहाई क्या करते हो हैदर के वजीर से लड़ाए क्या करते हो हैदर के वजीर से लड़ाए क्यों लड़ने को सब आए हो ये किससे लड़ा है बेचारा मेरा बाग़ से पड़ा है बेचारा मेरा बाग़ से पड़ा है ये सुन के बरामद हुआ वो नायब शब्बीर बादल की तरह छा गए सब जालिम बेपीर हाथों में तोली बरे चिया चिल्लों से मिले तीर पढ़ने लगे मतलब पढ़ने लगी मतलब पशम शेर दीवार पाम्बो था और बाम के ऊपर बलवा बलवाता जो मुस्लिम काम के ऊपर मुद्दत से सुना था जो नाले शह वाला ये सुनते ही बेसाप न तलवार को रोका
بس منہ کو پھراتے ہی اجل نے کیا مجرا برچی تو کلیجہ میں تھی برچی میں کلیجہ برچی تو کلیجے میں تھی برچی میں کلیجہ منہ سوئے نجف کر کے کہا اپنے چچا سے مظلوم بھتیجا کو تیرے مالا دفع سے مظلوم بھتیجے کو تیرے مالا دفع سے کعبے سے اسی روز روانہ ہوئے تھے شاہ مسلم تو لبے گوت شبی سریرا جبریل کوفے کی زمین سے کہا ناگاہ حکم خدا ہو تو بلند دنیا واللہ حکم خدا ہو تو بلند دنیا واللہ مسلم شہ مظلوم کی تصویر کو دیکھے شبیر شبیر کو دیکھے شبیر سے دیکھے شبیر کو دیکھے کوفے کی طرف شاہ نے چہرے کو پھرایا سیدانیوں نے محملوں سے پردہ اٹھایا اللہ نے مسلم کا جمال ان کو دکھایا اللہ نے مسلم کا جمال ان کو دکھایا بیٹھا ہوا تلوار کے نیچے نظر آیا بیٹھا ہوا تلوار کے نیچے نظر آیا باہم تھی نظاروں میں صدا ہے حقیقی یا فاطمہ روتے تمہار رول کے یا فاطمہ روتے تمہار رول کے چہروں پر تماچے حرم شین لگائے ملنے کے لیے ہاتھ خیا نے بڑھائے چلائی کے لو اماں وہ بابا نظر آئے سب کہتے تھے بابا نے وہاں شہر بسائے سب کہتے تھے بابا نے وہاں شہر بسائے لے فرش ہے ناسائے دیوار کے نیچے بابا تو میرے بیٹھے تلوار کے نیچے بابا تو میرے بیٹھے تلوار کے نیچے بابا تو میرے بیٹھے تلوار کے نیچے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الواحد الاحد الصمد المتفرد الذی لیس لنعتہ حد محدود ولا وقت ممدود ولا اجل معدود صاحب وقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ حبیب الہ العالمین شفیع المذنبین المخاطب طٰہٰ و یاسین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابو القاسم محمد صاحب حوضہ و لوائہ و شفاوتہ المظہر بصفات اللہ والممسوس فی ذات اللہ والمعروف بوجہ اللہ والموسوم باسم اللہ امیر المومنین والسید الوصیین ووارث علم النبیین امام المتقین وقائد الغر المحجلین ویاسب الدین والحاکم یوم الدین صاحب الدلالت والآیات الباہرات المعجزات القاہرات الظاہرات الذی ذکر اللہ فی محکم الآیات صاحب السوابق والمناقب ومبید الکتائب
مظہر العجائب و مظہر الغرائب نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب الذی حبہ فرض علی الحاضر والغائب مولانا و مولا الثقلین الامام بالحق والامیر المطلق ابی الحسنین علی ابن ابی طالب صلی اللہ علی صاحب الدعوت النبوہ و صولت الحیدریہ و عصمت الفاطمہ و حلم الحسنیہ الشجاعت الحسینیہ العبادت الساجدیہ المعصر الباخریہ العاصر الجعفریہ العلوم الکاظمیہ الحجج الرضویہ الجود التخویہ النخات النقویہ الحیبت عسکریہ والغیبت الہ القائم اللہم صلی واجل فرجہم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکرہم فضائلہم ومصائبہم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاة صلوات ارباب کرم، ہماری یہ مجالس جو ایک درسگاہ حسینی ہے جہاں پر ذکر اہل بیت ہوتا ہے، اسی لیے کہ ذکر اہل بیت میں آپ کو توحید کا بھی ذکر ملے گا، اللہ کے عدل کا بھی ذکر ملے گا، نبوت، امامت، قیامت، اصول دین اور فروع دین، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ملیں گے تو اسی ذکر میں ملیں گے۔ اسی لیے رسول اکرم نے تاکید کی، کہا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ۔ کہا کہ تم اپنی مجالس کو، محافل کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ اس کے بعد کہا کہ لأن ذکرہ ذکری، علی کا ذکر میرا ذکر، اور ذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر، اور ذکر اللہ عبادہ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ اسی لیے ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں۔ رسول اکرم نے بہرنو بتلایا میرے اہل بیت کون ہے، ہر موقع پر بتلاتے رہے، کل کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمیں معلوم نہ تھا کہ اہل بیت کون ہے۔ اسی لیے رسول اکرم نے کئی احادیث ارشاد فرمائی ہے اہل بیت کے لیے، جہاں پر یہ کہا کہ مثل اہل بیتی کمثلہ سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا۔ میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے نوح کی کشتی، جو بھی اس میں سوار ہوا وہ نجات پایا، جو بھی اس سے باہر ہوا ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ کہیں پر کہا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کہا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی و اہل بیتی ما ان تمسک بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ ماں کہا کہ ما ان تمسک بہما، جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے۔ ایک سے نہیں کہا، نہ صرف قرآن کہا، نہ صرف اہل بیت کہا، بلکہ کہا کہ قرآن اور اہل بیت، کیونکہ مولا علی کہہ رہے ہیں اگر مجھے لکھا ہوا دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اور اگر قرآن کو نورانی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے علی ابن ابی طالب کو دیکھو۔ تو رسول نے کہا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی و اہل بیتی ما ان تمسک بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض، کہ تم جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔
حتیٰ یردا علی الحوض، یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کر لو۔ تو کبھی مولا علی کے لیے کہا کہ انا مدینۃ علم و علی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی اگر علم کے پاس آنا ہے، میرے پاس آنا ہے تو دروازے سے آنا ہوگا، علی سے ہو کر میرے پاس آنا ہوگا۔ اور کوئی کسی کے گھر میں داخل ہو اور اگر دروازہ چھوڑ کر داخل ہو تو وہ کون ہوتا ہے؟ تو نبی کے پاس آنا ہے تو دروازے سے آنا ہے، اور رسول نے کہا کہ دروازہ علی ہے، کہا جو بھی مجھ تک آنا چاہتا ہے وہ علی سے ہو کر مجھ تک پہنچے۔ تو کبھی بیٹی کے لیے کہا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، کہا فاطمہ بضعۃ منی۔ تو کبھی امام حسن کے لیے کہا الحسن والحسین سید اہل الشباب الجنہ، حسن اور حسین نوجوانوں کے سردار ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، کہا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، کہا بتلاتے رہے کہ میرے اہل بیت کون ہے۔ اور مولا حسین کے لیے کہا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے۔ کہا کہ بے شک حسین نجات کا سفینہ، ہدایت کا چراغ، ہدایت یعنی ہدایت کا چراغ کہا، ہدایت کا چاند نہیں کہا، ہدایت کا سورج نہیں کہا، کیوں سورج دن میں ہوتا ہے چاند رات میں ہوتا ہے، بلکہ کہا کہ ہدایت کا چراغ ہے، یعنی چراغ ہر موقع پر روشنی دے گا، ہر موقع پر حسین کا ذکر ہدایت دے گا۔ اور نجات کا سفینہ ہے، جو بھی ذکر حسین کرے گا وہ نجات کے سفینے میں داخل ہو جائے گا، ہاں، اور وہ حوض کوثر پر پہنچ جائے گا۔ اسی لیے کہا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ پھر کسی موقع پر کہا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ نانا سے نواسا ہوتا ہے، بلکہ رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ نواسے سے نانا ہے، میں حسین سے ہوں۔ کہا کہ حسین منی و انا من الحسین، تو کب تک نانا سے نواسا ہے اور کب سے نواسے سے نانا ہے، یہ بات غور کرنے کی۔ کہا کہ حسین مجھ سے ہے، یعنی روز عاشور تک مولا حسین رسول سے ہے، اور مولا حسین نے روز عاشور کو رسول کا دین بچایا، اسلام بچایا، رسول کی شریعت بچائی، رسول کے نام کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ تو اب روز عاشور سے لے کے قیامت تک رسول حسین سے ہے۔ تو کہا کہ حسین منی و انا من الحسین، بتلاتے رہے کہ میرے اہل بیت کون ہے۔ کبھی سجدے کو طول دے کر بتلایا، تو کبھی ممبر پر لے جا کر بتلایا، تو کبھی ہاتھوں کو بلند کر کر بتلایا، تو کبھی بیٹی کے آنے پر کھڑے ہو کر بتلایا کہ میرے اہل بیت کون ہیں، تو کبھی مباہلے میں سب کو ساتھ لے کر گئے پنجتن کو، کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ پنجتن کون ہے، اہل بیت کون ہے۔ اسی لیے ساری دنیا کو سب کو واضح کر دیا کہ میرے اہل بیت کون ہے۔ جب وہاں پر عیسائیوں نے کہا تھا کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنے مردوں کو لاؤ، ہم اپنے مردوں کو، تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو، خداوند عالم نے آیت بھی نازل کر دی ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم۔ تو اب رسول اکرم آئے مولا علی کے گھر پر، مولا علی کے گھر پر آئے، آ کر دخل باب کیا، مولا علی نے دروازہ کھولا، یا یوں کہوں کہ خاتم النبیین نے دروازہ کھٹکھٹایا تو خاتم الوصیین نے دروازہ کھولا۔ رسول اکرم کے گلے لگے مولا علی، رسول اکرم نے مولا علی کی پیشانی کو چوما، چوم کر کہا کہ اے علی، عیسائیوں نے ایسا کہا ہے، خداوند عالم نے آیت بھی نازل کر دی وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ،
تو کہا کہ یا رسول اللہ میں چلوں گا، آپ کی بیٹی چلے گی اور حسنین چلیں گے۔ تو کہا کہ ہاں علی۔ اب وعدہ ہو گیا، رسول اکرم پلٹے۔ اب یہاں پر ایک غور کرنے کی بات ہے کہ مباہلے میں اپنے گھر سے ایک کو لے کر نہیں گئے اور علی کے گھر سے ایک کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ اپنے گھر سے ایک کو لے کر نہیں گئے، کیوں؟ گواہی تھی توحید کی، اور رسول کو بتلانا ہے کہ میرے نفس کون ہے، انفسنا و انفسکم، جیسا میرا نفس ہے ویسے ہی نفس ہونا چاہیے۔ تھوڑا فاصلہ چلے تھے کہ لوگ آ گئے، وہاں پر بہت سے لوگ آ گئے، آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کسے لے کر جا رہے ہیں؟ ہم بھی ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں۔ تو کہا کہ تمہیں لے کر نہیں جا رہا ہوں، اسے لے کر نہیں جا رہا ہوں، انہیں لے کر نہیں جا رہا ہوں۔ لوگ سوچنے لگے کہ جہاں پر تلوار تھی جنگوں میں وہاں تو ہمیں لے کر جاتے تھے، مگر یہاں تو تلوار بھی نہیں ہے، تو اب اس جنگ میں لے کر نہیں جا رہے ہیں۔ کہا کہ کسے لے کر جا رہے ہیں؟ کہا کہ نہ تمہیں لے کر جا رہا ہوں نہ انہیں لے کر جا رہا ہوں۔ آپ غور کیجئے، نہ تمہیں لے کر جا رہا ہوں نہ انہیں لے کر جا رہا ہوں نہ اسے لے کر جا رہا ہوں۔ کہا کہ کسے لے کر جا رہے ہیں؟ کہا کہ انفسنا و انفسکم، اب جیسا میرا نفس ہے ویسے ہی نفسوں کو لے کر جا رہا ہوں۔ ترتیب بھی رکھی تو اللہ نے ترتیب رکھی۔ کیسی ترتیب تھی؟ رسول اکرم آگے، امام حسن ہاتھ پکڑے ہوئے رسول اکرم کا، امام حسین ہے رسول اکرم کے گود میں، اور رسول اکرم کے بالکل پیچھے ہے شہزادی، اور شہزادی کے بالکل پیچھے ہے مولا علی۔ مولا علی جہاں پر شہزادی قدم رکھ کر اٹھاتی ہے وہاں پر مولا علی اس احتیاط سے قدم رکھتے ہیں کہ قدم اٹھاتے وقت شہزادی کے قدموں کا نشان میٹ دیتے ہیں۔ ہاں، اللہ نے اسے پیچھے کیوں رکھا؟ تاکہ مولا علی قدموں کا نشان مٹائے۔ اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ ان کے قدموں کے نشانوں پر کسی کی نظر پڑے۔ عظمت شہزادی فاطمۃ الزہرا پر ایک بلند صلوات پڑھ دیے مدعا اللہم صلی علی محمد۔ اب پنجتن آگے بڑھ رہے ہیں، پنجتن آگے بڑھ رہے ہیں، تو اب آپ یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے کہ آپ بھی گھر والوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ کہیں نہ کہیں نکلتے ہیں۔ اگر گود کا بچہ ہو تو گود کا بچہ کس کے پاس رہتا ہے؟ ماں کے پاس رہتا ہے، مگر یہ خاتم النبیین سید الانبیاء کہیں دعوت میں نہیں جا رہے ہیں، مباہلے میں جا رہے ہیں جہاں پر ایک دوسرے پر لعنت کرنا ہے، ایسے مقام پر، اور گود میں ہے حسین اور مولا علی جو ہر جنگ میں پیچھے سامنے رہتے تھے، مولا علی کو مباہلے میں پیچھے رکھا، ہر جنگ میں جو آگے آگے، اس کے لیے رسول نے کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں پر بھاری ہے۔ اب وہ مولا علی کو سب سے پیچھے رکھا، مباہلے میں سب سے پیچھے رکھا، کیوں؟ اسی لیے کہ لوگ یہ کہتے کہ علی کی ذوالفقار سے عیسائی ڈر گئے تھے، ڈر گئے تھے، اسی لیے مباہلہ نہیں کیا، اسی لیے رسول اکرم نے پیچھے رکھ دیا۔ اب دیکھنا ہے تو حسن اور حسین کو دیکھو، آگے بڑھ رہے ہیں تو اب ماں کو دینا چاہیے بچے کو، تو خاتم النبیین ہے سید الانبیاء، منصب کے عروج کا عالم یہ ہے کہ بس نبی ہی نبی۔ اب وہ رسول اکرم اپنی آغوش میں حسین کو لے کر، میں کہوں گا یا رسول اللہ ماں ساتھ ہے، ماں کو دے دیجئے، ماں ساتھ ہے، ماں کو دے دیجئے۔ عجب نہیں رسول اکرم کہے کہ میں نے حسین کو اپنی گود میں رکھا اپنے امت کے راویوں کی وجہ سے۔ غور کرنے کی بات ہے، ساتھ گود میں رکھا، ماں کو نہیں دیا امت کے راویوں کی وجہ سے۔ اگر ماں کے پاس بچہ ہوتا تو راوی لکھ دیتا بچہ بہت چھوٹا تھا، اکیلا گھر میں نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، اسی لیے ماں مجبوری میں
ماں مجبوری میں ساتھ لے کر آئی ہے. رسول اکرم بتلا رہے ہیں مباہلے میں حسین کو ماں کی مامتا نہیں رسالت کی ضرورت لے کر آئی ہے. ہاں مباہلے میں مولا حسین کو ماں کی مامتا نہیں بلکہ رسالت کی ضرورت لے کر آئی ہے. پنجتن آگے بڑھ رہے ہیں. وہاں پر عیسائیوں کے بڑے بڑے جو فادر جو پوپ تھے ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد انہوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہا تھا، میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے تو ڈائریکٹ نام لیا تھا. کہا تھا کہ دیکھو کہ وہ کتنے لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ اتنا بڑا لشکر ہے، اتنی بڑی امت ہے ان کی. تو ان کے ساتھی پہاڑ پر چڑھ کر کہنے لگے کہ 5 آ رہے ہیں. کہا کہ 5 آ رہے ہیں تو پھر 5 آ رہے ہیں تو زمین کیوں ہل رہی ہے؟ 5 آ رہے ہیں تو زمین کیوں ہل رہی ہے؟ اس کے بعد ان لوگوں نے جیسے ہی سنا کہ 5 آ رہے ہیں تو ان لوگوں نے انجیل کھولی اور کھول کر پڑھنا شروع کیا. اس کے بعد کہا کہ دیکھو ان میں کوئی عورت تو نہیں ہے درمیان میں، دیکھو کہ درمیان میں کوئی عورت تو نہیں ہے. تو کہا کہ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ درمیان میں کوئی عورت ہے. تو ان لوگوں نے انجیل پھر سے پڑھ کر کہا انجیل میں لکھا ہوا ہے یہ آنے والے وہ ہے جو اگر بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کرے تو زمین الٹ جائے، آسمان زمین پر گر جائے. اگر یہ لوگ بد دعا کریں گے تو اس زمین پر ایک بھی عیسائی باقی نہیں رہے گا. کیونکہ اگر خطرے کی جگہ ہوتی تو یہ نبی امت کو لے کر آتا، گھر والوں کو لے کر نہیں آتا. کیونکہ خطرے کی جگہ کوئی بھی گھر والوں کو لے کر نہیں آتا. اسے یقین ہے کہ یہ حق پر ہے. کیوں یقین کیوں نہ ہو جس کے ساتھ مولا علی اور شہزادی اور حسنین ہو. ایک صلوات پڑھ دیے مدعو آل محمد پر. ان لوگوں نے کہا کہ اب کوئی مباہلہ نہیں ہوگا، آپ مباہلہ جیت گئے، ہم لوگ واپس جائیں گے، ہم لوگ واپس. اب دیکھیے لعنت بھیجنا تھا ایک دوسرے کو، اللہم الان لعنت پڑھنا تھا. اب مباہلے میں سارے لوگ تو آ گئے، اللہ نے لعنت بھیج دی. غور کیا آپ نے؟ اللہ نے لعنت بھیج دی مگر عیسائیوں نے قبول نہیں کی. عیسائیوں نے قبول نہیں کی تو پھر لعنت گئی کہاں؟ لعنت رکی ہے. تو پتہ چلا اب جب پنجتن کے مقابل میں جہاں پر جو بھی آئے گا لعنت وہاں جائے گی. یہاں پر عیسائی پیچھے ہٹ گئے، پنجتن کو دیکھا تو کہا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے. اب شہزادی بعد رسول ایک دربار گئی اور وہاں پر حاکم نے کہا گواہ پیش کرو. تو وہی گواہ پیش کیے جو مباہلے میں گواہ تھے، جو توحید کے گواہ تھے وہی گواہ بنے. تو اس نے ان گواہوں کا انکار کر دیا. تو شہزادی کچھ جھاڑ مانگنے کے لیے نہیں گئی تھی، لعنت حقدار کے منہ پر مارنے کے لیے گئی تھی. پنجتن کے مقابل میں جو آتا ہے وہ لعنت کا حقدار ہوتا ہے. صلوات. اسی لیے رسول نے کہا کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا. میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے نوح کی کشتی، جو بھی اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پایا، جو بھی اس سے باہر ہوا ڈوب گیا، غرق ہو گیا. اسی لیے ہم ذکر حسین کرتے ہیں ان ایام میں، خاص طور سے ذکر حسین مسلسل کرتے ہیں. کیوں؟ ذکر حسین آپ کو عبادت بتلاتا ہے. مولا حسین نے عبادتوں کی قدروں کو بلند کیا ہے، نماز کی قدروں کو بلند کیا ہے کہ تیروں کی بارش میں نماز پڑھ کر بتلایا کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، سجدہ کر کر بتلایا کہ سجدے کی کیا اہمیت ہے.
اور بچے بتلا رہے ہیں کربلا کے کہ ماں باپ کی اطاعت کیسے کرنا چاہیے اور قربانی کا جذبہ کیسے ہونا چاہیے۔ وہ مولا حسین ہی تھے جس نے کہا اے اللہ اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پایا، اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھویا۔ ان لفظوں کو دیکھیے، مولا حسین کے علاوہ کون کہہ سکتا ہے؟ سب کچھ لٹا کر کہہ رہے ہیں اے خدا اس نے کیا کھویا، اے اللہ اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پایا۔ کیوں؟ سب کچھ دینے والی ذات اسی کی ہے، وہی واجب الوجود ہے۔ جو بھی اس نے دیا تھا وہ میں نے اس کی طرف لوٹا دیا ہے۔ اب اللہ نے کہا کہ اب حسین تیری رضا میری رضا ہے، اب تیری رضا میری رضا ہے۔ ہاں، یہی وہ ذکر ہے کہ جو خون کی طہارت بتلاتا ہے، دودھ کی شرافت بتلاتا ہے۔ یہی وہ ذکر ہے جو خون کی پاکیزگی بتلاتا ہے، یہی وہ ذکر ہے۔ ایسی کوئی خطابت والی بات نہیں کر رہا ہوں۔ رسول کے دور میں 2 میاں بیوی تھے کہ جن کے پاس ایک اولاد ہوئی، تو بیٹا تھوڑا سا الگ تھا، تو باپ نے کہا کہ پہلا بیٹا تو مجھے لگ رہا ہے کہ میرا ہے، مگر دوسرا بیٹا مجھے نہیں لگتا کہ میرا ہے۔ ہاں، کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ دوسرا بچہ میرا ہے۔ اب وہ چیخ مار پڑی ماں، اس کی طہارت پر بات آ رہی ہے۔ اب بات محلے میں پہنچ گئی، قبیلے میں پہنچ گئی۔ اب زوجہ نے سر پر عبا ڈالی، کہا کہ رسول اکرم کے پاس چلو، خاتم النبیین کے پاس چلو، وہ فیصلہ دیں گے۔ کہا کہ ہم لوگ گھر میں ہی فیصلہ کر لیں گے۔ کہا کہ نہیں، بات سب تک پہنچ گئی ہے، بات میری طہارت کی ہے، میری شرافت کی ہے، چلو رسول کے پاس۔ رسول اکرم کے پاس دونوں بچوں کو لے کر میاں بیوی رسول اکرم کے پاس پہنچے۔ رسول اکرم درس دے رہے تھے، انہیں دیکھا اور درس ختم ہوا۔ اس کے بعد پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ ماجرا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلا بچہ بڑا بیٹا تو میرا ہے، دوسرا بیٹا میرا نہیں ہے۔ اب دیکھیے رسول اکرم نے کیا کیا۔ رسول اکرم نے کہا کہ میرے حسنین ادھر آؤ۔ رسول اکرم جب کبھی امام حسن اور امام حسین کو آواز دیتے تو الگ الگ نام نہیں پکارتے تھے کہ حسن آؤ حسین آؤ، بلکہ ملا کر پکارتے تھے کہ میرے حسنین ادھر آؤ۔ امام حسن اور امام حسین آئے۔ جیسے ہی امام حسن اور امام حسین آئے، وہ دونوں بچے کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے، ماں باپ بھی کھڑے ہو گئے، بچے بھی کھڑے ہو گئے۔ رسول اکرم نے کہا کہ مبارک ہو، لے جا، دونوں تیرے ہی ہے۔ مبارک ہو، لے جا، دونوں تیرے ہی ہے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ کی بات پر یقین ہے، مگر بات محلے میں پہنچ گئی ہے، قبیلے میں پہنچ گئی ہے۔ کہا کہ کوئی دلیل تو دیجئے۔ تو کہا کہ سنو، جو کوئی میرے حسن اور حسین کا احترام کرے، اس کا خون بھی پاک ہوتا ہے، دودھ بھی پاک ہوتا ہے۔ دونوں بچے استقبال میں کھڑے ہو گئے تو بتلایا رسول اکرم نے کہ دیکھو، حسن اور حسین کی محبت میں دونوں بچے کھڑے ہوئے ہیں۔ اہل بیت کی محبت آتی ہے تو خون کی شرافت سے آتی ہے، ماں کی پاکیزگی سے آتی ہے۔ رسول اکرم ہے شفیع المذنبین، مگر جوہر شفاعت اس وقت ظاہر ہوگا جب وہ امامت سے مل جائے۔ جوہر شفاعت اس وقت ظاہر ہوگا جب رسول سے حسین مل جائے۔ اسی لیے کہا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ دیکھیے کیسے رسول اکرم کا عالم ہے جو کہہ رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ تو اب رسول اکرم ہے خاتم النبیین اور شفیع المذنبین، مگر جوہر شفاعت مولا حسین نے ظاہر کیا ہے۔ مولا حسین کا بظاہر دنیا میں پہلا قدم
پہلا قدم ایک عرش کے مجرم کو معاف کرایا. غور کیا آپ نے؟ ایک عرش کے مجرم کو مولا حسین نے معاف کرایا. اور آخری دن حور علیہ السلام ہو گئے. حور پہلا دن بھی دیکھیے آپ لوگ جانتے ہیں، قانون بھی جانتے ہیں، اگر بڑی عدالت اگر کسی کو سزا دے دے تو چھوٹی عدالت اسے معاف نہیں کر سکتی. چھوٹی عدالت سزا دے تو بڑی عدالت اسے معاف کر سکتی ہے. اسے سزا کس نے دی تھی؟ اللہ نے. پطرس کو اللہ نے سزا دی تھی. کیوں؟ اس نے صرف اپنے بال اور پر کو دیکھا تھا. کہا کہ میں ساری دنیا کا، کائنات کا چکر لگا سکتا ہوں. انانیت آ گئی. میں کہا. اللہ نے بال اور پر جلا کر اسے کونے میں ڈال دیا. اور جب مولا حسین کی بظاہر ولادت ہوئی تو اب جبرائیل بڑے ملائکہ کو لے کر زمین کی طرف جا رہے ہیں. تو پوچھا پطرس نے کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ خاتم النبیین کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، مبارکباد دینے. کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے کر چلے. کہا کہ اجازت وہاں سے لے لو. اجازت لی اللہ سے، پطرس بھی ساتھ ہو گیا. اللہ بھی بتلانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو آج میرا کون سا عبد خاص اس زمین پر آیا ہے جسے میں سزا دوں. یہ میرا ایسا عبد خاص ہے، اسے معاف کرا سکتا ہے. کیوں؟ جو میری راہ میں سب کچھ قربان کر دے وہ میرے مجرم کو کیوں معاف نہیں کرا سکتا؟ پطرس ساتھ آ گئے اور رسول اکرم کے پاس. کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کیجئے. تو رسول اکرم نے دعا نہیں کی. کہا کہ حسین کے گہوارے سے مس ہو جاؤ. حسین سے مس ہو جاؤ نہیں، حسین سے مس ہو جاؤ نہیں، حسین کے جھولے سے مس ہو جاؤ. حسین کے جھولے سے مس ہو جاؤ. جیسے ہی جھولے سے مس ہوا بال اور پر واپس آ گئے. صلی اللہ محمد. جھولے سے کیوں کر کہا؟ حسین سے نہیں کہا. اسی لیے کہ بظاہر حسین آج ہے کل نہیں رہیں گے. اسی لیے حسین سے جو نسبت پا جائے اس سے مس ہو جاؤ گے تو شفا مل جائے گی. ویسے ہی ہم علم مولا حسین کے علم سے اور ان کے روضے سے مس ہوتے ہیں، ہمیں شفا مل جاتی ہے. تو اب یہ کہتا ہوا اڑنے لگا. ملائکہ ساتھ ہے. اب میرے جیسا کون؟ وہ ملائکہ گھبرا کر ہٹ گئے. کہیں عذاب کے کچھ چھینٹے ہم پر بھی نہ آ جائے. پہلے تو صرف دیکھا تھا بال اور پر کو، سوچا تھا دل میں کہ میرے پاس ایسے بال اور پر ہے، دل میں سوچا تو یہ ہو گیا. اب تو باضابطہ علل اعلان کہہ رہا ہے میرے جیسا کون. مگر نہ عذاب آیا نہ کچھ، بلکہ آئی ہے تو اللہ کی رحمت آئی ہے. ملائکہ نے پوچھا، جبرائیل نے پوچھا کہ پالنے والے یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہا کہ پہلے اس نے اپنے اوپر بھروسہ کیا تھا، آج اس نے میرے حسین پر بھروسہ کیا. آج یہ میرے حسین پر بھروسہ کر رہا ہے، اسی لیے آج اس پر عذاب نہیں بلکہ رحمت آئے گی. کیوں؟ اللہ جانتا ہے یہی وہ میرا حسین ہوگا جو سب کچھ قربان کرے گا. ہر نبی نے مصیبت کے وقت کہا کہ پالنے والے بخش، پر مولا حسین نے کہا کہ پالنے والے تیری مرضی کیا ہے تو بتا. یہ لے علی اکبر، یہ لے اون محمد، یہ لے قاسم. جھولے سے شہزادے علی اصغر کو دیا، اپنا گلا خنجر کے حوالے کیا اور کہا کہ مالک اور تو بتا تیری مرضی کیا. مولا حسین رسول اکرم کے پاس آئے. کہا کہ حسین تمہیں میرے دین کو بچانے کے لیے قربانیاں دینی پڑے گی. کہا کہ نانا ساری قربانیاں دوں گا. کہا کہ حسین سب سے پہلے تمہیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا. کہا کہ نانا یہ بھی منظور. کہا کرب و بلا جانا پڑے گا. کہا نانا یہ بھی منظور. کہا چوتھی محرم پانی بند ہوگا. کہا نانا یہ بھی منظور. کہا ساتویں محرم التش التش کی آوازیں آئے گی.
کہا نانا یہ بھی منظور. کہا 10ویں محرم کو اپنی اولاد کے اصحاب کے سب کے لاشیں اٹھانے پڑیں گے. کہا نانا یہ بھی منظور امت کو بچانے کے لیے, آپ کی محنتوں کو بچانے کے لیے. کہا کہ اے حسین تمہیں اپنا سوکھا گلا خنجر کے حوالے کرنا پڑے. کہا نانا یہ بھی منظور. کہا کہ حسین تمہیں زینب کی چادر دینا پڑے. مولا حسین خاموش ہے, مولا حسین خاموش ہے. پھر کہا کیا میرے دین کو بچانے کے لیے تو بہن کی چادر نہیں دے گا؟ مولا حسین خاموش ہے. کہا ساری قربانیاں بیکار چلی جائے گی؟ مولا حسین خاموش ہے. ایک گوشے سے ایک بی بی کی آواز آئی اور اس بی بی شہزادی زینب نے کہا بھیا کہہ دو یہ بھی منظور ہے. یہ کون تھی؟ شہزادی زینب. رسول نے کہا پہلے مدینہ چھوڑنا ہوگا. مولا حسین نے مدینہ چھوڑا ہے, مدینہ چھوڑا ہے. پہلی محرم کو آپ نے سنا کہ مولا حسین نے کیسے مدینہ چھوڑا ہے, اور مولا حسین مکہ پہنچے ہیں. روایتیں بتلاتی ہے کہ مولا حسین مکے میں تقریباً 3 مہینے رہے اور 7 ذی الحجہ کو مولا حسین نے اور مکہ چھوڑا ہے. کچھ دن باقی تھے حج کے لیے, مگر مولا حسین نے حج کو عمرے سے بدلا. کیوں بدلا؟ اسی لیے کہ یزید نے 3 لشکر بھیجے تھے حاجیوں کے لباس میں. ہاں یہ بات غور سے سنیں, جہاں جہاں تک لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں آواز کو. 3 لشکر حاجیوں کے لباس میں بھیجے تھے یزید ملعون نے, خدا لعنت کرے. کہ حج کے دوران طواف میں ایک لشکر, پہلا لشکر امام حسین کو قتل کر دے, دوسرا لشکر ان لوگوں کو قتل کر دے جس نے امام حسین کو قتل کیا ہے, تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ کس نے قتل کروایا. اس کے بعد تیسرا جو گروہ تھا وہ سارے طرف جا کر یہ اعلان کر دے کہ فرزند رسول قتل ہو گئے ہیں, اسی لیے اب حج بند ہو گیا ہے. تو مولا حسین نے خانہ کعبہ کی حرمت بچانے کے لیے حج کو عمرے سے بدلا ہے. مولا حسین ایک قدم پیچھے ہٹے اور ہٹ کر خانہ کعبہ کو بچا لیا. اور 7 ذی الحجہ کو مولا حسین نے جب مکہ چھوڑا ہے تو حضرت عباس سے کہا کہ آخری دن ہے, تم خانہ کعبہ پر جاؤ, جا کر تم خطبہ دو. آج زمانے کو بابا کی زبان کی بھی یاد دلانی ہے. حضرت عباس مولا حسین کے حکم سے خانہ کعبہ کی چھت پر گئے, جا کر خطبہ دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ الذی خلق محمدا و علیٰ دلیلا لذاتہ. حضرت عباس خطبہ دے رہے ہیں. غازی عباس, لوگوں نے جس کے تلوار کے جوہر دیکھے آج وہ لوگ زبان کے جوہر دیکھ رہے ہیں. مولا علی کی ذوالفقار کی طرح حضرت عباس کی تلوار ہے, اور مولا علی کے خطبوں کی طرح حضرت عباس کا بھی خطبہ ہے. الحمدللہ الذی خلق محمدا و علیٰ دلیلا لذاتہ. حمد ہے اس خدا کی جس نے محمد اور علی کو خلق کیا اپنی ذات کی دلیل بنا کر, اپنی ذات کی دلیل بنا کر. ایک نور تھا محمد اور علی جس کو اللہ نے خلق کیا, اس کے بعد اس نور کے 2 حصے کیے, ایک کو خاتم النبیین بنایا, ایک کو خاتم الوصیین بنایا. مولا عباس کہہ رہے ہیں. اس کے بعد کہا ایک نور وہ کہتا ہے جو اللہ کا ارادہ ہے, اور ایک نور وہ کرتا ہے جو اللہ کا ارادہ ہے. ایک نور وہ کہتا ہے جو اللہ کا ارادہ, اور ایک نور وہ کرتا ہے جو اللہ مشیت کا ارادہ ہے, اللہ کا ارادہ ہے. اللہ نے ایک کو اپنی مشیت کا تاج پہنایا تو ایک کو اپنے ارادے کی تلوار بنائی. اب دونوں یہ نور پاکیزہ نور بظاہر اس زمین پر موجود نہیں ہے. اب اگر تم ان دونوں کا جلوہ ایک مقام پر دیکھنا چاہتے ہو تو حسین ابن علی میں دیکھو, حسین ابن علی میں دیکھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہا کہ میرے آقا حسین وہ کہ جو رسول اکرم کے نواسے ہیں, بابا علی کے بیٹے ہیں. اگر مولا حسین چاہتے
تو یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ مولا حسین کی مشیت اللہ کی مشیت، اگر مولا حسین ارادہ کرتے تو خانہ کعبہ اڑ کر میرے مولا حسین کے پاس پہنچ جاتا، مگر مولا حسین نے خانہ کعبہ کے پاس آ کر اس کو عزت بخشی ہے، اس کو عزت بخشی ہے۔ جو سب سے زیادہ حج کا حقدار ہے تم اسے حج کے لیے روک رہے ہو، تم اس کی بیعت سے انکار کر رہے ہو جس کی بیعت ایسی ہے کہ جیسے کہ تم نے رسول کی بیعت کی ہے اور اللہ کی بیعت کی ہے۔ کہا کہ سنو، تم لوگ اس یزید کی بیعت نہ کرو جو کتوں کے ساتھ کھیلتا ہے اور زنا اور غنا کر کر سوتا ہے۔ کہاں خاندان رسالت اور کہاں خاندان یزید جو نجاستوں کی آماجگاہ ہے یزید کا خاندان، اور کہاں خاندان رسالت جہاں پر قرآن کی آیتیں اترتی ہے، جہاں پر قرآن نازل ہوا، جہاں پر اللہ نے کہا کہ ہم نے نجاست کو دور رکھا ہے جیسا کہ دور رکھنے کا حق ہے۔ کہا کہ سنو، جیسے قریش چاہتے تھے کہ وہ رسول اکرم کو قتل کرے، ویسے ہی یہ یزید ملعون بھی چاہتا ہے کہ وہ حسین ابن علی کو قتل کرے، آقا حسین کو قتل کرے۔ مگر یاد رکھو، وہاں پر میرے بابا علی تھے اور یہاں پر آقا حسین کے لیے میں غلام زندہ ہوں، جس کی زندگی میں کوئی بھی مولا حسین پر کوئی زخم نہیں لگا سکتا۔ اگر میرے مولا حسین مجھے اجازت دے تو کتنا بھی لشکر کیوں نہ آئے تنکوں میں بکھر جائے گا، یہ بھیڑ بکریوں کا لشکر کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میرے آقا اگر اجازت دے تو کچھ ہی پل میں، بلکہ کوفہ بلکہ دارالحکومت شام تک میرے آقا کا علم گاڑ دوں گا۔ ہے میرے وار کی رفتار ہوا کو معلوم، خادمہ تیغ علی ہے میری حملے مخدوم، سبھی جرت کی صفوں میں ہے ازل سے میری دھوم، جسم جب ہونے لگیں گے جان سے محروم، ہر شجاعت کے دھنی حق کے ولی آئے ہیں، تم یہ کہتے ہوئے بھاگو گے علی آئے ہیں۔ مولا حسین کی اجازت سے حضرت عباس نے ایسا خطبہ دیا، اس کے بعد مولا حسین نے خانہ کعبہ کو چھوڑا ہے۔ اتنی محبت کرتے تھے خانہ کعبہ سے کہ جب تک کہ خانہ کعبہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا، مولا حسین پیچھے ہی خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے رہے۔ آگے بڑھ رہے ہیں مگر مولا حسین کا ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے روح خانہ کعبہ میں رکی ہوئی۔ اتنی محبت تھی، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ امام حسین کو خانہ کعبہ چھوڑنا پڑا۔ ہاں، اور مکے سے 20 میل آگے گئے تھے، 20 میل۔ وہاں پر مولا حسین نے کہا حضرت عباس کو بلا کر قافلے کو روکا جائے اور کہا ایک خیمہ لگایا جائے۔ کہا کہ سب کو اتاروں؟ کہا کہ نہیں، 2 سواریوں کو بٹھایا جائے، ایک میری اور کہا کہ شہزادی زینب کی۔ ناقے کو بٹھایا گیا، کہا کہ ابھی میرا ایک مہمان آ رہا ہے۔ کون آئے؟ حضرت عبداللہ آئے۔ حضرت عبداللہ پہنچ کر مولا حسین سے ملاقات کی۔ مولا حسین سے ملاقات کی، کہا کہ ابن رسول اللہ، میں جانتا ہوں کہ آپ کی رضا اللہ کی رضا، اللہ کی رضا آپ کی رضا۔ میں جانتا ہوں یہ لوگ جو کوفے والوں نے خط لکھا ہے آپ کو، وہ سارے لوگ دھوکہ دیں گے، بیعت سے مکر جائیں گے، مگر میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے نانا کا وعدہ پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جو نانا سے وعدہ کیا تھا۔ کہا کہ عبداللہ تم واپس چلے جاؤ۔ کہا کہ ہاں، جانے سے پہلے میں شہزادی زینب سے ملنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہو؟ تو کہا کہ ہاں عبداللہ، وہ تمہاری زوجہ ہے، ضرور ملاقات کرو۔ حضرت عبداللہ شہزادی زینب کے پاس آئے۔ شہزادی زینب کانپ رہی ہے، کہیں عبداللہ چلنے کے لیے نہ کہے۔ کیوں؟ ایک طرف بھائی کی محبت ہے، دوسری طرف شوہر کی اطاعت واجب ہے۔ اگر عبداللہ چلنے کے لیے کہیں گے تو میں کیسے انکار کر پاؤں گی، مجھے جانا پڑے گا۔ شہزادی زینب اس کانپتے ہوئے عالم میں کہنے لگی، عبداللہ سب کہنا، چلنے کے لیے نہیں کہنا، ورنہ زینب کا دم نکل جائے گا۔ کہا کہ شہزادی میری کیا مجال، میں شریکت الحسین کو مولا حسین سے جدا کروں؟ میں صرف اسی لیے آیا ہوں کہ رسول اکرم کی حدیث ہے، اگر سفر میں تکالیف ہو تو صدقہ دو تاکہ سفر کی تکالیف ختم ہو جائے۔ میں آپ کے لیے صدقے کا سامان لے کر آیا ہوں۔
کہا کہ عبداللہ دو تو اون و محمد کو آگے کیا، کہا کہ یہ رہا صدقہ، اگر میرے آقا حسین پر کوئی مصیبت آ جائے تو اون و محمد کو صدقہ کر دینا۔ اسی لیے شہزادی زینب نے اون و محمد کو صدقہ کیا تھا، کیوں؟ اب شوہر کی اطاعت بھی واجب ہے۔ مولا حسین آگے بڑھ رہے ہیں اور ایک مقام پر آواز آئی، یہ قافلہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ شہزادے علی اکبر نے آواز سنی، بابا کے پاس آئے، کہا کہ بابا میں نے یہ آواز سنی۔ کہا کہ ہاں بیٹا ہم قربانی کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا کہ بیٹا تمہاری بھی قربانی ہو جائے گی، تم کیسے محسوس کر رہے ہو؟ کہا کہ بابا آپ مجھے شکر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل سے جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ کل میں تمہیں قربان کر دوں گا، تو حضرت اسماعیل نے کہا تھا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ انبیاء وہ جو اللہ کی بارگاہ میں قربانی دے تو صبر کرتے ہیں، اہل بیت وہ جو اللہ کی بارگاہ میں قربانی دیتے ہیں تو صبر نہیں بلکہ شکر ادا کرتے ہیں۔ اور مولا حسین آگے بڑھے، ایک شخص نے آ کر کہا کہ وہاں پر حضرت مسلم کی شہادت ہو گئی ہے، کوٹھے پر حضرت مسلم کا لاشا لٹکا ہوا ہے، آپ آگے نہ جائیے۔ مولا حسین نے کہا میں دین کو بچانے کے لیے چلا۔ مولا حسین آگے بڑھ رہے ہیں، وہاں پر ہر کا لشکر آیا، پیاسا تھا، یہاں تک کہ زبانیں باہر آ گئی تھی پیاس کی وجہ سے۔ مولا حسین نے سب کو پانی پلایا، سارے لشکر کو، ہر کے لشکر کو پانی پلایا۔ اس کے بعد مولا حسین آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہر نے مولا حسین کے گھوڑے کے لگام پر ہاتھ ڈالی، کہا کہ اب آگے نہیں جا سکتے۔ تو مولا حسین نے ایک جملہ کہا، اے ہر کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے؟ یہ بات بہت غور کرنے کی ہے۔ مولا حسین جیسا مولا جو سب کو معاف کر دیتا ہے، اتنا سخت کلام آپ کو مولا حسین کا نہیں ملے گا اس سے پہلے۔ یہ پہلا موقع ہے جو اتنا سخت کلام کیا مولا حسین نے۔ کیوں کلام کیا وہ وجہ بتلا رہا۔ کہا اے ہر کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے؟ عرب کا دستور تھا جب کوئی کسی کی ماں کا نام لیتا تو وہ بھی اس کی ماں کا نام لیتا۔ تو اب ہر نے سوچا کہ میں ان کی ماں کا نام لوں، اس کے بعد سوچا ان کی ماں کون ہے، تب اسے احساس ہوا میں کس پلید یزید کی بیعت میں کس کے مقابلے میں آ گیا ہوں۔ یہ تو زہرا کا لال ہے، یہ تو رسول کا نواسا ہے، علی کا بیٹا، اور سوچا کہ یہ کن کے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد کہا آپ کی ماں تو وہ ہے جس کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا جا سکتا۔ عرب کی زمین پر کوئی اور اگر میری ماں کا نام لیتا تو میں بھی اس کی ماں کا نام لیتا، مگر آپ کی ماں تو وہ ہے جس کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا جا سکتا۔ اب مولا حسین آگے بڑھنا چاہتے تھے، حضرت عباس آگے بڑھے، کہا کہ آقا اجازت دے تو لشکر کو ختم کر دوں۔ کہا کہ عباس اجازت نہیں ہے، کوفے کی طرف نہیں بلکہ کرب و بلا کی طرف آئے، کرب و بلا کی طرف۔ مولا حسین نے گھوڑے کو روکا، روک کر عباس سے کہا کہ جاؤ عباس یہاں کے لوگوں کو بلا لاؤ، ہم یہاں کا نام معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ مولا حسین جانتے ہیں بات سب تک پہنچے، اسی لیے بلایا وہاں کے لوگوں کو، کہا کہ بتلاؤ اس سرزمین کا کیا نام ہے؟ تو کہا کہ کسی نے کہا اسے شطۂ فرات کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے ماریا کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں۔ رسول اکرم نے پوچھا، فرزند رسول نے پوچھا یہ بتلاؤ کہ زمین کا اور بھی کوئی نام ہے؟ تو کہا کہ زمین کو فرزند رسول کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہی کرب و بلا کا نام آیا کہا کہ عباس خیمے یہیں نفس کیے جائیں گے، خیمے یہیں پر نفس کیے جائیں گے۔ اس مقام کو کربلا کثرت استعمال میں کہتے ہیں، کربلا حقیقی لفظ ہے کرب و بلا، جہاں پر کرب تھی اور بلا بھی تھی، جہاں پر کرب تھا اور بلا تھا۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جو سرزمین کرب و بلا پر آیا تو اسے تکلیف نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم پہنچے تو گھوڑا ٹھوکر کھایا اور پیر سے خون نکلنے لگا، خون نکلنے لگا۔ کہا کہ پالنے والے کوئی خطا ہو گئی؟ کہا کہ ابراہیم ہم بتانا چاہتے ہیں تم اس سرزمین پر آئے ہو جسے کرب و بلا کہتے ہیں، ہم چاہتے تھے کہ اس زمین پر تمہارا بھی خون گرے، کیوں یہاں پر آخری نبی کے نواسے کا خون گرے گا۔
اللہ نے کیا کہا؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا خون گرے۔ حسین کی راہ میں خون گرنا بدعت نہیں بلکہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی چاہت ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سرزمین پر تمہارا بھی خون گرے۔ جہاں پر کرب تھی اور بلا تھی، مولا حسین نے اس سرزمین کو خاک شفا بنا دیا، خاک شفا بنا دیا۔ کہا کہ یہاں کے لوگوں کو بلاؤ، ہم زمین خریدنا چاہتے ہیں۔ اس زمانے کے 60,000 درہم دے کر مولا حسین نے زمین خریدی اور ان لوگوں کو ہبا کر دی۔ کہا کہ سنو، یہاں پر کچھ دنوں کے بعد ایک جنگ ہوگی اور یہاں پر ہمارے لاشیں پڑے ہوں گے، ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ اور کہا کہ ہمارا کوئی زائر آئے تو ہماری خبر کا نشان بتانا، اسے اپنے گھر میں رکھنا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ تم ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے بعد مولا حسین عورتوں کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ سنو، اگر تمہارے مرد اگر زمانے کے خوف سے اگر ہمارے لاشوں کو دفن نہ کرے تو تم انہیں غیرت دلانا کہ فاطمہ کے لال کا لاشا بے غسل و کفن پڑا ہے اور تم لوگ کوئی اہتمام نہیں کرتے۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے بعد مولا حسین چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ بچوں تم تو کمسن ہو، تم سے کیا کہوں، اگر تمہارے ماں باپ زمانے کے خوف سے اگر ہمارے لاشوں کو دفن نہ کرے تو کھیلتے کھیلتے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پر ڈال دینا، یوں ہی ہمارا مدفن ہو جائے گا۔ مولا حسین نے اتنا اہتمام کیا تھا، مگر بعد شہادت مولا حسین کوئی نہ تھا جو مولا حسین کا لاشا اٹھاتا۔ مولا حسین کا لاشا بے غسل و کفن پڑا تھا۔ 11ویں محرم کی صبح بیٹا کہہ رہا تھا، چوتھے امام جو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق خاردار، کمر میں لنگر، کہہ رہے تھے بابا معاف کر دینا بابا، کفن نہیں دے سکا بابا، مجھ سے زیادہ بدنصیب بیٹا کون ہوگا؟ آپ کا لاشا بے غسل و کفن پڑا ہے اور میں کوئی اہتمام نہیں کر سکتا۔ شہزادی زینب نے کہا میرے لال میرے سر کی طرف دیکھو، ایک چادر بھی نہیں ہے جو بھائی کے دھوپ میں پڑے ہوئے لاشے پر ڈال دوں۔ اللہم الان خطلت الحسین و خطلت الاولاد الحسین و خطلت الاصحاب الحسین و رضیت بہ۔ السمیع العلیم، بار الہ ہمارے ذکر خلیل کو قبول فرما۔ جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جو بیماری آئی ہے کرونا وائرس، اس سے تمام دنیا بھر کے تمام لوگوں کو اللہ محفوظ رکھے، اور اس چینل کے اس مجلس کے جو بانیان ہے، اس چینل کے جو بانی ہے، جو چینل کے اونر ہے ہاشم بھائی، ان کے عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما۔ یہاں پر جو کیمرہ مین ہے، جو مومنین آئے ہیں، ان سب کو خدا آباد و شاد رکھے۔ مجالس کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے جو بہت اچھا طریقہ ہے تاکہ عزائے حسین لوگوں کے گھر گھر تک پہنچے، تو ان کو ضرور مولا حسین اس کی جزا دیں گے، اور جلد امام زمانہ کا ظہور ہو، ہم سب کو ان کے ناصر و مشمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ماتم حسین۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابتدائے ازا ہے واویلا ماہ غم رونما ہے واویلا ماہ غم رونما ہے واویلا ابتدائے ازا ہے واویلا اس مہینے میں جا بجا یارو، اس مہینے میں جا بجا یارو، آمد سیدہ ہے واویلا، آمد سیدہ ہے واویلا،
اس مہینے میں چاند زہرا کا، اس مہینے میں چاند زہرا کا خاک میں چھپ گیا ہے لا، خاک میں چھپ گیا ہے لا، اس مہینے میں لال زہرا کا، اس مہینے میں لال زہرا کا ذبح پیاسا ہوا ہے لا، ذبح پیاسا ہوا ہے لا، اس مہینے میں فاطمہ کا گھر، اس مہینے میں فاطمہ کا گھر خاک میں مل گیا ہے لا، خاک میں مل گیا لا، اس مہینے میں تیر سے رن میں، اس مہینے میں تیر سے رن میں حلق اصغر چیدہ ہے حلق اصغر چیدہ ہے لا، ابتدائے ہے لا، اس مہینے میں نوجوان اکبر، اس مہینے میں نوجوان اکبر کھا کے نیزہ ہوا ہے کھا کے نیزہ ہوا ہے ابتدائے عذاب ہے لا، اس مہینے میں امیر ہزی، اس مہینے میں امیر ہزی کیا نام محشر ہوا ہے لا، کیا نام محشر ہوا ہے لا، ابتدائے عذاب ہے لا، ماہ غم رونما ہے لا۔ رضوی ڈیری فارم، جس کا صاف ستھرا کام جو بنائے ہر کسی کو اسٹرانگ۔ رضوی ڈیری فارم جو 30 سالوں سے عوام کی خدمت انجام دیتا رہا ہے۔ ہمارے یہاں صاف ستھرے طریقے سے سارے ڈیری پروڈکٹس دستیاب ہیں، جیسے خالص بھینس کا دودھ، ملائی اور کھووا، جو سارے حفاظتی اقدامات کے تحت ہمارے پروڈکٹس سیفٹی میجرز کا خیال رکھتے ہوئے آرڈرز لیتے ہیں، جیسے ہوٹلز، فنکشنز، شادی، جشن وغیرہ۔ مجالس کے لیے ہمارے یہاں اسپیشل ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ ہمارا ایک آؤٹ لیٹ روح برو علاوہ سرتوق دارالشفا کے پاس ہے، اور ہمارے ڈیری فارمز تلاب کٹا اور چلپلی میں موجود ہے۔ ہمارے یہاں فری ہوم ڈیلیوری سروسز بھی موجود ہے۔ حسین زندہ ہے، شہید زندہ ہے، حسین زندہ